کہتے ہیں کہ زندگی کسی کے چلے جانے سے نہیں رکتی، لیکن جو عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ زندگی تو چلتی ہے، بس زندہ رہنے کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ وہ دن جب سب اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دلاسے اور دل میں ترس، تب وہ عورت صرف ایک جملہ سنتی ہے: صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اس وقت کتنا خالی لگتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اسی اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے آنسو اس کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب تکیے پر اس کے شوہر کی خوشبو باقی رہتی ہے، تب ہر سانس ایک خنجر بنتی ہے، ہر یاد ایک زخم بن جاتی ہے اور ہر دعا ایک سوال: یا اللہ کیوں؟ یہ سوال وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ لوگ کہیں گے ایمان کمزور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان کمزور نہیں ہوتا، بس دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، لوگ آنا کم کر دیتے ہیں، تسلیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی ایک طویل خاموشی میں بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ بیوی تھی جسے کوئی پوچھتا تھا، اب وہ بیوہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں مگر کوئی سمجھتا نہیں۔ جب وہ باہر نکلتی ہے، بازار، محلے یا کسی تقریب میں، نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں، کوئی ترس سے دیکھتا ہے، کوئی تجسس سے، کوئی شک سے اور کوئی بدگمانی سے۔ دنیا بدل جاتی ہے لیکن لوگ نہیں بدلتے۔ وہ عورت جو کبھی کسی کی عزت تھی اب کسی کی تنقید بن جاتی ہے، جو کبھی پردہ تھی اب گفتگو کا موضوع ہے، اور پھر بھی وہ چپ رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے جو دکھ اس کے سینے میں ہے اسے لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا۔ گھر کے ایک کونے میں اس کے شوہر کی تصویریں رکھی ہوتی ہے، کپڑے جنہیں وہ ہاتھ نہیں لگاتی، تکیہ جس پر وہ سر نہیں رکھتی۔ یہ سب نشانیاں نہیں، یہ سب یادیں ہیں جن سے وہ جیتی ہے اور جن سے وہ مر بھی جاتی ہے۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگتے ہیں، زندگی جیسے ایک روٹین میں بدل جاتی ہے۔ نماز، آنسو، دعا، خاموشی، پھر دوبارہ نماز، آنسو، دعا، خاموشی، ہر چیز دہرائی جاتی ہے سوائے اس احساس کے جو کبھی شوہر کی موجودگی سے دل میں زندہ تھا۔ کبھی کبھی رات کے آخری پہر وہ جاگتی ہے، قرآن کھولتی ہے اور وہ بشر الصابرین پڑھ کر رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ کہتی ہے: یا اللہ، صبر کا وعدہ تو میں نے کیا تھا مگر اب دل نہیں مانتا۔ پھر بھی وہ نماز پڑھتی ہے، وہ دعا مانگتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ اللہ اس کے دل میں ایک نیا سکون ڈال دیتا ہے۔ وہ سکون جو دنیا نہیں دے سکتی، وہ اطمینان جو کسی کے لمس میں نہیں بلکہ رب کے قرب میں ہوتا ہے۔ بیوہ عورت وہ نہیں جو کمزور ہے، وہ عورت ہے جس نے زندگی کی سب سے بڑی جدائی جھیلی اور پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا، جس نے دکھ میں بھی رب کی رضا ڈھونڈی، جس نے خالی دل کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسلام نے اس عورت کو حق دیا ہے، عزت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی بیوہ یا یتیم کی خدمت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر دکھائی۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بیوہ عورت کمزور نہیں بلکہ وہ آزمائش کی شہزادی ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے جن کے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم اس عورت کے دل کے زخم پر مرہم نہیں رکھتے بلکہ اپنی باتوں سے اس کے زخم اور گہرے کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جو عورت اللہ کے ساتھ ہو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ بیوہ عورت جب اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دکھ اس کی عبادت بن جاتا ہے، اس کی خاموشی اس کی دعا بن جاتی ہے اور اس کے آنسو اس کے درجات۔ وقت کے ساتھ وہ بدل جاتی ہے، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہتی، اب وہ دنیا کو نہیں آخرت کو سوچتی ہے، اب وہ لوگوں سے نہیں اللہ سے بات کرتی ہے، اب اس کی طاقت اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے صبر میں ہے۔ اور پھر ایک دن وہ سمجھ جاتی ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، بس اس نے نیا مطلب لے لیا ہے۔ اب اس کا مقصد دنیا نہیں بلکہ وہ رب ہے جس نے سب کچھ دیا اور پھر واپس لے لیا۔ بیوہ عورت کی کہانی دکھ سے نہیں ختم ہوتی بلکہ یقین سے شروع ہوتی ہے، یہ یقین کہ جو رشتہ دنیا میں ٹوٹا وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ملے گا، جہاں نہ جدائی ہوگی، نہ تنہائی، نہ آنسو۔ تو اے میرے دوستو، جب تم کسی بیوہ عورت کو دیکھو تو ترس نہ کھاؤ، احترام کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے
وہ اللہ کے سب سے قریب شخصوں میں سے ہو، اور اگر تم خود ان میں سے ہو تو جان لو اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تمہیں خاص بنا دیا ہے۔ تمہارے دکھ تمہاری عبادت بن چکے ہیں، تمہاری تنہائی تمہاری دعا ہے، اور تمہاری خاموشی تمہارا رشتہ ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یاد رکھو، اللہ کبھی ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا جنہوں نے صبر کے بدلے اللہ کو چن لیا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چینل آواز ضمیر کو ضرور سبسکرائب کریے، اور کامنٹ میں کچھ اچھا سا ضرور کامنٹ کر کے جائیں۔